أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک سریہ کے ذکر میں حضرت خبیب کی شہید کیے جانے کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس کی اور ادھک ویاکھیا میں لکھا ہے کہ یہ پہلے صحابی تھے جن کو لکڑی پر باندھ کر شہید کیا گیا، یعنی صلیب کی طرح لٹکا کر شہید کیا گیا۔ علامہ ابن اسیر زجری لکھتے ہیں کہ حضرت خبیب پہلے صحابی تھے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر صلیب دیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے حضرت خبیب سے کہا کہ اگر تم اسلام سے منہ پھیر لو، پلٹ جاؤ، تو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر تم نے اسلام سے انکار نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت خبیب نے کہا، اللہ کے راستے میں میرا قتل تو ایک معمولی سی بات ہے، پھر مانو۔ پھر آگے بولے، اے اللہ، یہاں کوئی ایسا نہیں جو اس وقت تیرے رسول تک میرا سلام پہنچا دے، اس لیے اے خدا تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دے اور آپ کو بتا دے جو یہاں ہمارے ساتھ بیت رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت طاری ہوئی جو وحی اترنے کے وقت طاری ہوا کرتی تھی۔ ہم نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ، یعنی اس پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وحی کی حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، وہ مجھے خبیب کا سلام پہنچا رہے تھے۔ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ روایت ہے کہ قریش نے ایسے 40 آدمیوں کو حضرت خبیب کے قتل کے وقت بلایا جن کے باپ دادا جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ پھر قریش کے ان لوگوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک بھالا دے کر کہا کہ یہی وہ ویکتی ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو قتل کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے خبیب کو اپنے بھالوں کے ساتھ ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں۔ اس پر حضرت خبیب صلیب پر بے چین ہونے لگے۔ پھر خبیب پلٹے تو ان کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے چہرے کو اپنے قبلے کی اور پھیر دیا جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ پھر مشرکوں نے خبیب کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے پہلے حضرت خبیب کو نیزے چبوئے، یعنی بھالے چبوئے اور بہت تکلیف دی اور پھر قتل کیا۔ جبکہ بخاری کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خبیب نے جب اپنے اشعار ختم کیے تو عقبہ بن حارث ان کے پاس آیا اور اس نے حضرت خبیب کو قتل کر دیا۔ عقبہ بن حارث کی کنیت ابو سروا بیان ہوئی ہے اور کچھ روایات میں ذکر ہے کہ ابو سروا عقبہ بن حارث اس سمے چھوٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں بھالا دیا گیا، مگر وار ابو میسرہ ابدری نے کیا۔ بعض علماء نے یعنی بچے کے ہاتھ میں نیزہ پکڑایا بدلہ لینے کے لیے، لیکن اس پر زور لگایا دوسرے بڑے آدمی نے۔ بعض علماء نے ابو سروا الگ نام ذکر کیا ہے اور عقبہ بن حارث کو اس کا بھائی لکھا ہے۔ جب ابو میسرہ نے وار کیا تو کارگر ثابت نہ ہوا، وار اپنی جگہ پہ نہیں لگا، جس پر ابو سروا نے آگے بڑھ کر
بھالے سے کام تمام کر دیا۔ بعد میں عقبہ بن حارث نے، جو کہ فتح مکہ کے وقت اسلام لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابھی چھوٹا تھا اور ابو میسرہ ابدری نے میرے ہاتھ میں بھالا پکڑایا اور خود میرے ہاتھ کے ذریعے سے خبیب کو مارا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قریش کے سرداروں کی دل کی دشمنی کے سامنے رحم اور انصاف کا جذبہ بالکل بے سود بیکار تھا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بنو حارث کے لوگ اور دوسرے قریش کے سردار خبیب کے قتل کرنے اور اس کا جشن منانے کے لیے ایک کھلے میدان میں لے گئے۔ خبیب نے شہادت کی حالت کو محسوس کیا تو قریش سے بہت ہی درد کے ساتھ کہا کہ مرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ قریش نے، جو غالباً اسلامی نماز کے درشیہ کو بھی اس تماشے کا حصہ بنانا چاہتے تھے، اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اور خبیب نے بڑے توجہ، بڑے دھیان سے اور دل کے ساتھ نماز کی 2 رکعت ادا کی، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر قریش سے کہا، میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں اپنی نماز کو لمبا کروں، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ پھر خبیب یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے جھک گئے، وما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممرضی، یعنی جبکہ میں اسلام کی راہ میں اور مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں کس کروٹ گروں گا، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اور اگر میرا خدا چاہے گا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پر برکت نازل کر دے گا۔ شاید ابھی خبیب کی زبان پر ان اشعار کے آخری الفاظ گونج ہی رہے تھے کہ عقبہ بن حارث نے آگے بڑھ کر وار کیا، عاشق رسول مٹی پر گر پڑا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ قریش نے خبیب کو ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دیا تھا اور پھر نیزوں کی نوکیں دے دے کر قتل کیا۔ حضرت مسلم موعود اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت آ پہنچا تو خبیب نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ قریش نے ان کی یہ بات مان لی اور خبیب نے سب کے سامنے اس دنیا میں آخری بار اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب وہ نماز ختم کر چکے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی نماز لمبی کرنا چاہتا تھا، مگر اس خیال سے ختم کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں۔ پھر آرام سے اپنا سر قاتل کے سامنے رکھ دیا اور ایسا کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مِصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوُ مُمَزَّعِ، یعنی جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں کس کروٹ گروں گا، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اور اگر میرا خدا چاہے گا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ خبیب نے ابھی یہ شعر ختم نہیں کیے تھے کہ جلاد کی تلوار ان کی گردن پر پڑی اور ان کا سر زمین پر آ گرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خبیب پہلے تھے جنہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی سنت قائم کی تھی۔ حضرت خبیب کی دعا تھی مخالفین کے بارے میں، اور اس دعا کے نتیجے میں ان کا انت کیا ہوا، اس بارے میں لکھا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے ویاکھیا کار ہیں، وہ سریہ رجی کے بارے میں ایک حدیث کی ویاکھیا میں لکھتے ہیں کہ خبیب نے شہادت کے وقت یہ دعا مانگی کہ اللہم احسم عددا، کہ اے اللہ ان دشمنوں کو گن لے، یہ جو میرے دشمن ہیں ان کی گنتی کر لے تاکہ ان سے بدلہ لے سکے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ اور ادھک ہیں کہ قتلہم بدادا ولا تبقی منہم احدا، اور انہیں چن چن کر قتل کر اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔
جب حضرت خبیب قتل کیے جانے کے لیے تختہ پر چڑھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ ایک مشرک نے جب یہ دعا سنی کہ اللہم احسم عددا وقتلہم بددا، یعنی اے اللہ ان کی گنتی گن لے اور ان کو چن چن کر قتل کر، تو وہ بھیبھیت ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ سوائے اس کے جو زمین پر لیٹ گیا، حضرت خبیب کے قتل میں شامل تمام لوگ زندہ نہ رہے اور سب ختم ہو گئے۔ اس بہرحال یہ تو ثابت نہیں ہے کہیں بھی باقی جگہوں سے ملتا کہ 1 سال ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ وہ سب لوگ مر گئے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے اکثریت ماری گئی، یا تو مارے گئے یا فتح مکہ تک قریباً سارے ہی اسلام لا کر مسلمان ہو گئے، اور یوں حضرت خبیب کی دعا پوری شان سے پوری ہوئی کہ کچھ تو جہنم رسید ہو گئے، یعنی جہنم میں چلے گئے، اور باقی لوگوں کو اسلام کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ ایک جیونی لیکھک اس حوالے سے لکھتا ہے کہ خبیب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مشرک کانپ اٹھے۔ انہیں یقین تھا کہ خبیب کی یہ بد دعا بیکار نہیں جائے گی۔ حارث بن برسا وہاں موجود تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ خبیب کی دعا سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ بد دعا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بد دعا سن کر وہاں موجود کافروں اور مشرکوں میں سے بعض لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بھاگ گئے، کچھ لوگوں کے پیچھے چھپنے لگے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے۔ بد دعا کے اثر سے بچنے کے لیے اپنے رواج کے مطابق کچھ درختوں کی اوٹ میں ہو گئے اور کچھ زمین پر لیٹ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ہم اس بد دعا سے سرکشت رہیں گے۔ ان کے یہاں روایتی طور پر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی آدمی کے لیے بد دعا کی جائے اور وہ کروٹ کے بل لیٹ جائے تو اس بد دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان اپنے اور اپنے پتا کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اپنے پتا کے ساتھ اس جگہ پہنچا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے پتا خبیب کی بد دعا سے گھبرا گئے۔ انہوں نے مجھے لٹانے کے لیے بہت زور سے زمین کی طرف گھسیٹا۔ میں پیٹھ کے بل گرا۔ گرنے کی وجہ سے مجھے اتنی زبردست چوٹ لگی کہ میں بڑے عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتا رہا۔ حویطب بن عبدالعزی فتح مکہ والے دن 7 مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خبیب کی بد دعا سنتے ہی میں نے فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور بھاگ نکلا۔ میں ڈر رہا تھا کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعا کی آواز میرے کانوں کے پیچھے آ جائے۔ حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خبیب کی بد دعا سے ڈر کر درختوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میں جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں اس دن حضرت خبیب کی بد دعا کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر بھیبھیت ہو کر لوگوں کی آڑ لے لی۔ نوفل بن معاویہ دہلی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں خبیب کی بد دعا کے وقت موجود تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان کی بد دعا سے وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں کھڑا ہوا تھا، ان کی بد دعا سے گھبرا گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ قریش کے لوگوں میں اس بد دعا کا بہت چرچا رہا۔ 1 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے تک ان کی مجلسوں میں خبیب کی بد دعا کا ڈر منڈلاتا رہا اور وہ اس پر طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس مجمع میں اس جو بھیڑ اکٹھی تھی وہاں پر اس بھیڑ میں ایک ویکتی سعید بن عامر بھی موجود تھا۔ یہ ویکتی بعد میں مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر کے زمانے خلافت تک اس کا یہ حال تھا کہ جب کبھی اسے حضرت خبیب کا واقعہ یاد آتا تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ سعید بن عامر جن کا ابھی ذکر ہوا ہے ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں ملک شام میں انہیں ایک جگہ عامل بنا کر بھیجوایا تھا، اور کبھی کبھی انہیں لوگوں کے بیچ ہی اچانک بے ہوشی کا دورہ پڑ جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ یہ بیمار ویکتی ہے جس کو آپ نے ہمارے اوپر نیوکت کیا ہے۔ ایک بار جب وہ حضرت عمر سے ملنے آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے سعید، تمہیں کوئی بیماری ہے؟ اس پر وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے کسی پرکار کی کوئی بیماری نہیں ہے۔
بات صرف اتنی ہے کہ حضرت خبیب کو جس وقت قتل کیا جا رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا، اور اب جب مجھے حضرت خبیب کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے تو ڈر کے مارے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خبیب کی لاش کو سولی سے اتارنے کے لیے ایک ٹیم کو روانہ فرمانے کے بارے میں ذکر ہے۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ قریش نے سولی کی حفاظت کے لیے 40 آدمی تعینات کیے ہوئے تھے تاکہ وہ لاش وہیں لٹکی رہے اور وہیں خراب ہو جائے، گل سڑ جائے، یا یہ بعد میں اپنا بدلہ لیتے رہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد اور حضرت زبیر بن عوام کو مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ حضرت خبیب کی لاش کو سولی سے اتاریں۔ آپ کو اس کی خبر ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے شاید علم دے دیا ہو۔ بہرحال ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو خبیب کو سولی سے اتار لائے تو اس کے لیے جنت ہوگی۔ حضرت زبیر بن عوام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اور میرا ساتھی مقداد بن اسود یہ کام کر لیں گے۔ جب یہ دونوں اس جگہ پہنچے جہاں حضرت خبیب کی نعش تھی تو انہوں نے وہاں 40 آدمیوں کو پایا، لیکن وہ سب کے سب مدہوش سوئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے خبیب کو اتار لیا، اور یہ حضرت خبیب کی شہادت کے 40 دن بعد کی واقعہ ہے۔ حضرت زبیر نے خبیب کی لاش کو اپنے گھوڑے پر رکھ لیا اور وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کفار کو خبر ہوئی اور انہوں نے حضرت خبیب کو گم پایا تو انہوں نے قریش کو اس کی خبر دی، جس پر ان میں سے 70 سوار پیچھا کرتے ہوئے نکلے اور کچھ مزید لوگ بھی اس میں شامل کیے تاکہ پیچھا کریں۔ پھر جب قریش کے لوگ ان دونوں صحابہ کے نکٹ پہنچے تو حضرت زبیر نے حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھا اور حضرت زبیر نے اپنے سر سے اپنی پگڑی کھول دی اور ان سے کہا، میں زبیر بن عوام ہوں اور یہ میرا ساتھی مقداد بن اسود ہے۔ ہم دونوں ایسے ببر شیر ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ اگر تم لوگ چاہو تو ہم تیروں سے تمہارا استقبال کریں اور چاہو تو تم پر آ پڑیں، اور اگر تم لوگ چاہو تو یہیں سے لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر وہ مشرکین واپس چلے گئے، اور اس کے بعد جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ حضرت خبیب کی لاش غائب تھی، جیسے زمین انہیں نگل گئی، جس پر آپ کا نام بلیع الارض مشہور ہو گیا، یعنی وہ انسان جس کو زمین نگل گئی ہو۔ لاش غائب ہونے کے بارے میں اس طرح کی روایات ہیں جو عجیب لگتی ہیں، لیکن ایک روایت ہے جو آگے بیان کروں گا وہ صحیح لگتی ہے کہ کس طرح لاش غائب ہوئی۔ بہرحال حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود پر فرشتوں کا فخر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت مقداد مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تھے۔ جبرائیل نے آپ سے نویدن کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے ان 2 آدمیوں پر فرشتے بھی گرو کرتے ہیں۔ سیرت اور جیونی کی کتابوں میں حضرت خبیب کی لاش لانے کے لیے ایک اور ٹیم کی روانگی کا بھی ورنن ملتا ہے۔ اتہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کو اکیلا بطور جاسوس قریش کی طرف بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ میں حضرت خبیب کی صلیب کے پاس آیا، میں جاسوسوں سے ڈر رہا تھا، میں صلیب پر چڑھا، میں نے حضرت خبیب کی لاش کو کھولا تو وہ زمین پر آ گری۔ میں کچھ دیر الگ تھلگ رہا، میں نے اپنے پیچھے آواز سنی، میں نے دیکھا تو میں نے وہاں حضرت خبیب کی لاش کو نہ پایا، مانو کہ زمین نے انہیں نگل لیا۔ آج تک ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس میں بھی مبالغہ لگتا ہے، اتشیوکتی سے کام لیا ہے۔ بہرحال اس طرح کی روایات ہیں تاریخ میں لکھی ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عمرو بن امیہ زہری ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ حضرت جبار بن صخر انصاری کو بھی بھیجا گیا تھا۔ حضرت خبیب کی لاش کی نگرانی کرنے والے قریشیوں نے جب ان دونوں کا پیچھا کیا
تو حضرت جبار نے لاش کو ندی میں پھینک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خبیب کی لاش کو کافروں سے غائب کر دیا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کی بہت سی روایات ہیں، یہ روایت ہے جو زیادہ صحیح لگتی ہے کہ جب وہ پیچھے دوڑے تو انہوں نے یعنی حضرت جبار نے لاش کو دریا میں پھینک دیا، اور دریا اس لاش کو بہا کر لے گیا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ دریا تیز پانی جو ہے بہا کر لے جاتا ہے لاشوں کو، تو اس بارے میں وبھن روایات آتی ہیں۔ بہرحال ان کی لاش کافروں کے ہاتھ نہیں لگی، اور یہی کہتے ہیں کہ زمین نگل گئی، غائب ہو گئی۔ اسی نام سے یعنی بلیع الارض کے نام سے پھر یہ مشہور ہو گئے تھے کہ ان کی لاش زمین میں غائب ہو گئی۔ وہ کفار تو جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہ سکے، اور اس طرح لاش کو اللہ تعالیٰ نے بے حرمتی سے سرکشت رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جہاں بہت سے ایسے موقع جہاں لاشوں کو سرکشت رکھا۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بھیڑوں اور شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے ایک لاش کو سرکشت رکھا، بے حرمتی نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے اور اللہ کی خاطر قربانیاں کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی قدر کرتا تھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کی لاشوں کو سرکشت رکھا۔ یہ سریہ کا ذکر یہاں ختم ہوا۔ دعا کی طرف بھی میں توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ فلسطینیوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ اب تو حد ہو گئی ہے۔ رفح کے بارے میں پہلے تھا کہ امریکہ کہتا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی، اور اب کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں ختم ہوئی۔ ان کی پتہ نہیں کیا معیار ہے ان کی ریڈ لائن کا، کتنے لاکھ لوگوں کو مارنا ہے انہوں نے، پھر کوئی ہلجل پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے دنیا کو نجات دے اور معصوم فلسطینیوں کو بھی نجات دے۔ اسی طرح سوڈان کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ وہاں تو خود اپنی قوم کے لوگوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، جو خدا تعالیٰ کے آدیش ہیں، مسلمان کہلاتے ہوئے پھر ان پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ یمن کے اسیران راہ مولا کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان بھی پیدا کرے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، وہاں بھی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ جب کہ عید قریب آ رہی ہے تو مزید جو ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں، مولوی ان دنوں میں اور سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر ایک برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اسیران جو خدا کی راہ میں جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے۔ اب میں جمعہ کے بعد نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جو جنازہ ہے وہ ہمارے مربی سلسلہ چودھری منیر احمد صاحب کا ہے، جو ڈائریکٹر MTA انٹرنیشنل ٹیلی پورٹ امریکہ کے تھے۔ پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے 73 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پڑنانا حضرت مولوی فضل دین صاحب رضی اللہ عنہ کے دوارا آئی تھی، جن کا نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 313 صحابیوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ چودھری منیر صاحب نے 1978 میں جامع احمدیہ سے شاہد کا امتحان پاس کیا، پھر پاکستان میں الگ الگ جگہوں پر مربی کی حیثیت سے خدمت کرتے رہے، پھر معتمد مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ 1981 میں امریکہ بھجوائے گئے، 90 تک وہاں رہے، پھر اس کے بعد واپس آ گئے، پھر 1994 میں دوبارہ امریکہ چلے گئے، اور آخری دم تک امریکہ میں ہی رہے اور جماعت کی خدمت کرتے رہے۔ آپ نے MTA ٹیلی پورٹ امریکہ کے استھاپنا میں بہت مکھیہ کردار نبھایا۔ پہلے تو یہ صرف وہاں سے ٹرانسمٹ کرنے کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا، پھر اس کو اور بڑھایا گیا، اور باقاعدہ ساؤتھ امریکہ کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ کھولا گیا، اور ان کو میں نے وہاں کا ڈائریکٹر بنایا، اور بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، اور بڑی ٹیکنیکل سکل جو انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، دنیاوی علم سے حاصل نہیں ہوئی، یعنی خاص طور پر کوئی ڈگری لے کر نہیں پڑھی، لیکن خود شوق تھا
اور یہ کام کرنے کا ان کو شوق تھا، اس لیے خود ہی علم حاصل کیا اور اس ٹیلی پورٹ کو انہوں نے بڑے اچھے رنگ میں چلایا اور ہر طرح سے اس کو ٹیکنیکلی بھی اچھے معیار تک پہنچایا۔ ان کے پریوار میں ان کے پیچھے ان کی پتنی کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بچوں نے بتایا کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے اور مشکل وقت میں دعا کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ یہی کہتے تھے کہ جو بھی سامان ہیں ہمارے پاس اپلبدھ ہیں وہ استعمال کرو، اور پھر معاملہ ہمیشہ خدا تعالیٰ پر چھوڑا۔ مہمان نوازی ان کے اندر بہت خاص ایک گن تھا۔ ہر سمے گھر مہمانوں کے لیے کھلا رہتا، ہمیشہ خلافت سے بھرپور تعلق کی تلقین کرتے بچوں کو، MTA کے جو بھی صلاحیتیں استعمال کرتے، بلکہ ان کے بچے کہتے ہیں کہ اسپتال میں بھی وبھن سمیوں میں بیمار رہے، کافی لمبا عرصہ یہ بیمار رہے ہیں، الگ الگ وقتوں میں اسپتال بھی داخل ہوتے تو وہاں بھی MTA کے لیے کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک واقف زندگی کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ مرزا مغفور احمد صاحب امیر جماعت امریکہ لکھتے ہیں کہ بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ نہ صرف اپنے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے محنت اور توجہ سے کام کرتے تھے، بلکہ اپنا وقت اور علم جماعت کے دوسرے کاموں کو دینے کے لیے بھی کبھی کوئی ہچک نہیں کرتے تھے۔ بعض جماعتی کاموں میں انہوں نے خاکسار کی بھی بہت خوشی اور توجہ سے مدد کی۔ اگر جماعتی مفاد کے لیے ان کے علم میں کوئی معلومات آتی تو وہ جماعتی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرتے اور اس طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ نظام جماعت کے ساتھ پورے تعاون اور اس کی اہمیت کا ان کے قول و فعل سے بخوبی پتہ چلتا تھا۔ خلافت کے جانثار مطیع اور فرما بردار تھے۔ خلیفہ وقت کے ارشادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ان کو خلیفۃ المسیح کی خواہشات اور توقعات پر پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پایا۔ امیر جماعت برکینا فاسو جو ان کے عزیز بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بچپن کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ کچھ مہینے کے تھے، آپ بہت بیمار ہو گئے تھے، آخری وقت نظر آنے لگا تھا۔ مولانا غلام رسول صاحب راجکی ان دنوں میں ان کے علاقے میں رہ رہے تھے۔ ان کی ماں ان کی بیماری میں گھبراہٹ میں مولوی صاحب کے پاس ان کو لے گئیں اور مولوی صاحب کی گود میں دیتے ہوئے کہا، مولوی صاحب یہ گیا، اور روتی جا رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے بچہ کو اٹھایا اور فرمایا ٹھیک ہو جائے گا، اسے وقف کر دو۔ اس طرح وہ بچپن میں ہی وقف ہو گئے۔ وہاں ماں نے وعدہ کیا کہ وقف کر دوں گی۔ خود بھی یہ کہتے تھے، مجھے میر صاحب نے تلقین کی تھی، کیونکہ میں پڑھائی وغیرہ میں اچھا نہیں تھا، کہ سورہ فاتحہ اسمبلی کے دوران پڑھا کرو، جو میں لگاتار پڑھتا تھا۔ شمشاد ناصر صاحب مربی کہتے ہیں، یہ تقریباً ہر ایک نے یہی لکھا ہے۔ خوبیاں ان کی کہ خلافت کے حکموں کی پوری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، اکثر بیمار رہنے کے باوجود کسی کو کبھی نہیں بتایا اور نہ کبھی احساس ہونے دیا کہ کسی تکلیف میں ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھا، ہمیشہ اور بڑی محنت سے اسی میں لگے رہے۔ ہر قسم کے معاملات میں بڑی قابلیت تھی، گہرائی سے ہر چیز کا مطالعہ کرتے، پھر مربیان کی رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ بہترین منتظم بھی تھے، ساتھیوں کے ساتھ بہت پیار محبت کا سلوک کرتے تھے۔ مہمان نوازی بھی تھی، ان میں غیروں نے بھی محسوس کیا، صرف بچوں نے ہی نہیں لکھا، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا ان کی عادت تھی۔ طبیعت بڑی دھیمی تھی مگر ہمت سے کام لینے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں عجیب قابلیتیں رکھی تھیں۔ مربی تھے مگر جب ان کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے آرٹ اسٹیشن میں تقرری فرمائی تو ہر چیز کا گہرائی میں جا کر مطالعہ کیا اور اس کو پھر انتہائی کامیابی تک لے گئے۔ یہ جب نئی ڈش لگوانے کے لیے کارروائی شروع ہوئی تاکہ وہاں سے ٹرانسمٹ ہو سکے پروگرام سارے امریکہ میں، تو جو سمبندھت ڈپارٹمنٹ تھا اس سے اس کی انومتی لینی ہوتی تھی۔ وہاں سے انسپیکٹر آیا اور اس نے اجازت نہیں دی اور فارم پہ سائن نہیں کیے۔ بہرحال انہوں نے پھر مجھے لکھا، میں نے کہا آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔
کچھ عرصہ بعد وہاں سے دوبارہ ایک انسپیکٹر آیا جو گھانا کا رہنے والا تھا۔ اس نے جب جماعت کا نام سنا تو کہنے لگا کہ میں بھی جماعت کے احمدیہ اسکول میں پڑھا ہوا ہوں، اور پھر اس نے وہیں اس پر سائن کر دیے اور اجازت مل گئی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص تائید تھی۔ ان کی محنت اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کر دیا۔ لئیک مشتاق صاحب مربی سورینام کہتے ہیں کہ انہوں نے جنوبی امریکہ کے دیشوں کا دورہ کیا اور MTA کے بارے میں معلومات لیں۔ 3 دن سورینام میں رہے اور انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ وقت کی طرف سے یہاں بھجوایا گیا ہوں، یہاں ایک مقصد کے لیے بھجوایا ہے انہوں نے مجھے، میں صرف یہی کام کروں گا، اس لیے کوئی سیر وغیرہ کا پروگرام نہیں ہوگا، اور پورا وقت MTA کی نشریات کا ٹیسٹ، گھروں کا دورہ کر کے افراد جماعت کو MTA سے استفادہ کرنے اور نوجوانوں کو MTA کی جو پروگرام ہیں ان کے دوران پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے طریقے سمجھانے پر سارا زور دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دفعہ بیان کیا انہوں نے کہ ایک مربی نے مجھ سے شکوہ کیا، کر دیتے ہیں بعض دفعہ مربیان بھی ایسے شکوے اب بھی کر دیتے ہیں کہ ہمیں 7 سال جامعہ میں پڑھایا گیا، اب ہمیں دفتر میں بٹھا دیا گیا ہے۔ تو میں نے اسے جواب دیا تھا، چودھری منیر صاحب نے، انہوں نے جواب دیا کہ خلیفہ وقت بہتر جانتے ہیں کہ کس سے کب کیا کام لینا ہے۔ مبلغ سلسلہ ہوں، کہتے ہیں میں بھی مبلغ سلسلہ ہوں، لیکن گزشتہ 15 سال سے خلیفہ وقت کے حکم سے میں ٹیلی پورٹ کا کام کر رہا ہوں، ہتھوڑی پلاس ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹیکنیکل کام بھی کرتا ہوں۔ اگر مجھے کہا جائے خلیفہ وقت کی طرف سے گلیوں میں جھاڑو پھیرو تو میں بڑے صاف دل کے ساتھ یہ کام کروں گا اور خود کو جھاڑو پھیرنے والا کہلاؤں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہمارے دفتروں میں کام کرنے والے بھی ایک وقت آئے گا جب ہمیں مربیان کو یہاں لگانا ہوگا، یہ نہیں کہ دوسرے کلیریکل سٹاف لیا جائے، اس لیے یہ دماغوں سے نکال دینا چاہیے ہر مربی کو کہ اس سے کیا خدمت لی جا رہی ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی خدمت لی جا سکتی ہے، جامعہ پڑھے ہیں تو اچھی بات ہے، ایک دینی علم ان کو حاصل ہو گیا، اس دینی علم کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ غالب خان انچارج ہیں MTA اسٹوڈیو امریکہ کے، وہ کہتے ہیں ہر کام وہ خود تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا ریکارڈ رکھنا، سٹاف کے اوقات، سائٹ دیکھنا، عمارت کی صفائی کا وہ خود خیال رکھتے تھے اور ہر وقت اسی بات میں لگے رہتے تھے، پوری توجہ رہتی تھی کہ کس طرح اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے بھی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، بہت اچھے منتظم تھے لیکن مضبوط ہمت والے تھے۔ مرزا محمد افضل صاحب لکھتے ہیں کہ 56 سال سے واقفیت تھی ان سے ہماری، اکٹھے امریکہ آئے تھے، خلافت کے فدائی تھے، 1974 میں اسیری بھی کاٹی، یعنی قید میں بھی رہے، اخلاص و وفا کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھرا ہوا تھا، عشق و محبت کے جذبے سے خدمت کرتے تھے، کام کا طریقہ بہت ہی اچھا تھا، کسی بھی خدمت سے انکار ان کی فطرت میں نہیں تھا، ہمیشہ خلافت کا سلطان نصیر ہی ان کو پایا۔ ظفر سرور صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ٹیلی پورٹ کا ٹرانسمیشن کا آرمبھ ہوا امریکہ سے تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو انہوں نے درخواست کی کہ ایک انجینئر دیا جائے، اس کے لیے ٹیکنیکل کام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کو فرمایا کہ آپ خود انجینئر بننے کی کوشش کریں، چنانچہ پھر انہوں نے خود ہی یہ کام سیکھا اور اس پر عبور حاصل کیا اور بڑے بھروسے کے ساتھ انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ 29 سال تک انہوں نے MTA کی خدمت کی، باوجود اس کے اتنا لمبا عرصہ ان کو دل کی بیماری بھی رہی۔ اب یہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ میں ان کی وجہ سے MTA پروگرام بڑے آرام سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید الرحمن صاحب لاس اینجلس امریکہ لکھتے ہیں کہ 1993 میں لاس اینجلس میں ان کی تقرری ہوئی تھی، ہمارے ساتھ مل کر چینوں میں زمین خریدی اور پھر فوراً مسجد کی تعمیر کی کوشش کی۔ مرحوم بہت ہی نڈر اور بہادر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے انسان تھے۔ چینوں کے میئر کے پاس جماعت کے تعارف کے لیے اس کے دفتر گئے اور تعارف کروانے کے بعد چینوں میں مسجد بنوائی۔ میئر نے فوراً کہا کہ مسجد بالکل نہیں بنے گی،
بڑے غصے میں کہا اور یہ جملہ کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ یہ سنتے ہی چودھری صاحب غیر معمولی جوش کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میئر صاحب، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے اور بنے گی اور ضرور بنے گی۔ پھر الحمدللہ وہاں مسجد بنی اور پھر اسی میئر نے مسجد میں آ کر معافی مانگی اور پھر اس کے بعد کئی بار وہ مسجد میں آتا رہا۔ بڑے نڈر آدمی تھے۔ حماد صاحب مربی ہیں، ان کے رشتہ دار تھے منیر صاحب۔ کہتے ہیں مجھے شروع میں فیلڈ میں آیا ہوں تو مشکلات کا سامنا ہوا۔ بڑے پیار سے میری باتیں سنی، مجھے سمجھایا، بڑی پرحکمت نصیحتیں کیں اور اس طرح جو معاملات اور مشکلات تھے میرے خود بخود حل ہو گئے۔ بہت سارے معاملات میں ان سے نصیحت لیا کرتا تھا۔ منیر شمس صاحب ڈائریکٹر MTA کہتے ہیں کہ ٹیلی پورٹ کا سیٹ اپ انہوں نے بڑے اچھے رنگ میں کیا۔ چودھری منیر صاحب کی خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہر کام میں مشورہ کے ساتھ ہمیشہ جماعت کا پیسہ بچانے کی کوشش کرتے تھے اور صرف وہی مشینری حاصل کرتے تھے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ آپ کے ہر قول و فعل، ہر کرنی اور کتھنی میں خلافت کے ساتھ بے حد اخلاص اور وفا کا تعلق نمایاں نظر آتا تھا، اور یہی ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت کے ہر لفظ کی حرف بحرف اطاعت کی جائے۔ MTA ٹیلی پورٹ کے ڈائریکٹر تھے، لیکن کوئی نمائش اور نمود اور دکھاوا نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کیا اور میری وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ بڑی عاجزی سے کام کرنے والے تھے، بلکہ دوسروں کو کریڈٹ دے دیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بڑی وفا کے ساتھ انہوں نے اپنا وقف نبھایا اور بے لوث ہو کر MTA کو امریکہ کے بر اعظم میں پہنچایا۔ جو ایمانداری سے سمجھا اس کے بارے میں بڑے اچھے مشورے دیے۔ مجھے بھی لکھتے رہتے تھے۔ آگے آ کے اپنی اہمیت بتانے کا شوق نہیں تھا، بس ایک لگن تھی کہ جو کام خلیفہ وقت کی طرف سے مجھے سپرد کیا گیا ہے اسے میں اچھے رنگ میں پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم عبد الرحمن کٹی صاحب، الانور کیرلا۔ یہ بھی گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موصوف موسی تھے۔ 16 سال کی عمر میں اپنے ماموں مولانا محمد علوی صاحب کے ذریعے بیعت کی توفیق پائی۔ نماز روزہ کے پابند، جماعت کے ساتھ بہت اخلاص کا تعلق رکھنے والے، سادہ طبیعت کے مالک اور عاجز نیک انسان تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی دینی پہلو ضرور شامل رکھتے۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تربیت میں دینی پہلو کو ہمیشہ آگے رکھا۔ صبح سویرے اسکول جانے سے پہلے 1-2 گھنٹے کے لیے دینی مدرسے میں بھیجتے اور رات کو سونے سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت بڑی باقاعدگی سے کرواتے تھے۔ ان کی اہلیہ 3 سال پہلے وفات پا گئی تھیں۔ پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے شامل ہیں۔ ایک بیٹے شمس الدین مالاباری صاحب مبلغ انچارج کبابیر کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، جو جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله